الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی نام میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے کہ متبع حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین پیارے محترم اسلامی آج 26 جنوری 2024 بمطابق آج 14 رجب المرجب 1445 سنی پیارا دن ہے ماشاءاللہ چمکتی دھوپ ہے آج نکلی ہوئی اور ٹھنڈ میں کچھ کمی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس روشن دن کے صدقے جمعہ المبارک کی حرمت کے صدقے جمعہ المبارک میں جو بخشے جاتے ہیں بلا صاحب کتاب داخلہ جنت نصیب ہوتا ہے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا کو شمار فرمائے ہمارے ماں باپ کا شمار فرمائے ہماری آل اولاد کا شمار فرمائے ہمارے بہن بھائیوں کا شمار فرمائے اور ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا شمار فرمائے آمین بجاہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے محترم اسلامی 13 رجب مرجب مشہور ہے کہ مولا کائنات خیر خدا اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ولادت باقی کتابوں میں لکھا ہے مگر کتابوں میں لکھا ہے بات کوئی بھی ہو ہمیں تو اپنے بڑوں کے دن منانی ہے اس میں اختلاف ہے جی ہاں مولا کائنات علی خدا شریف اللہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کریم آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کے دن کا یہ تاریخ معلوم نہیں عثمان غنی عمر فاروق نہیں عثمان غنی مولا کائنات کی کہاں سے معلوم ہوگا کہاں سے معلوم ہوگا جب تین خلفائے راشدین میں سے تین معلوم نہیں ہے مولا کائنات کی کہاں سے معلوم ہوگا بہرحال ہمارے یہاں کچھ معاملات ایسے ہیں تاریخ کے اوپر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں تاریخ کے اوپر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں تاریخ پر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں گرچہ تاریخی معاملات جو ہیں کچھ صحیح بھی ٹھیک نہیں بھی جو صحیح ہیں ان کو مان لینا چاہیے جن میں اختلاف ہو ان سے بچنا چاہیے اچھا ایک اور چیز ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ شریف اللہ تعالیٰ وسلم کریم جو ہیں وہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی اچھا یہ مشہور ہے ثبوت نہیں ہے اچھا ملے گا تو آپ کو جو ہے نا وہ دوسروں کی کتابوں میں ملے گا وگرنہ بخاری شریف ہے ہمارے نزدیک قرآن پاک کے بعد جو معتبر کتاب ہے حدیثوں کی وہ ہے بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے صحاح ستہ جو ہے مسند ہے خیر اس سے پہلے بھی ہے مصنف ابن عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق جو ہے مشہور کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی جو ساتھ
صنف عبدالرزاق جو ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہاں پر ایک بس ایک خاص خطہ اس میں ملتی اور کہیں ملتی، ہاں ایک خاص خطہ ہے وہاں پہ ملے گی اور کہیں نہیں ایسا ملے گی۔ اچھا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا قدم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان یہ کیا کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، اس سے بڑی اور کیا اس سے شان بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے بمنزل ایسا جیسے موسیٰ اور ہارون، مگر وہاں پر نبوت تھی، یہاں پہ نبوت نہیں ہے، یہاں پہ نبوت نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی؟ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی نظر نہیں آتی۔ اچھا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے زانو مبارک پر سر مبارک رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی کیا شان ہوگی؟ کیوں جھوٹی روایتیں ڈھڑنی ہیں جب اتنی بڑی بڑی شان بین ثبوت کے ساتھ موجود ہے، پھر جھوٹی روایتوں کا سارا کیوں لینا مولا کائنات نہیں یار؟ مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو شیر خدا ہے، یہ کیا شان کم ہے؟ یہ کیا شان کم ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے تو جھوٹی روایات کا سہارا لینا کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتنی بڑی شان ہے تو پھر جھوٹے سہارے کیوں لینا؟ جھوٹے سہارے کیوں لے رہے ہیں؟ جو سچی چیزیں ہیں ان کو بیان کرو، ان میں کون سا کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ جی ان کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، بھائی چوتھا خلیفہ ہو جانا کوئی شان میں کمی تو نہیں آ جاتی؟ یہ کمی آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نبی میں کون سے نبی ہیں؟ اب بولو صحیح، آخری نبی ہے، یہ شان کم ہو گیا؟ امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی، 4 شہزادیوں میں سے لاڈلی شہزادی جو ہے مولا کائنات کو نکاح میں دی، اس سے بڑی اور کیا شان ہونی ہے یار؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا نسب چلتا ہے باپ کی طرف سے، میرا نسب چلے گا میری بیٹی کی طرف سے، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جو جنت کی سردارہ ہے، مالک جنت ہے نا، ان کی اتنی بڑی شان ہے مولا کائنات، ان کے کون ہے شوہر ہے، ان کی کیا شان کم ہے؟ جن کو حضور علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک سے فرمائے تم ابو تراب، شکر رنجی ہو گئی آپس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور مولا کائنات کی آپس میں کچھ شکر رنجی ہو، آپ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے، مولا کائنات مسجد چلے گئے، ناراض نہیں کہ بعد آپس میں کچھ بات ہو کے چلے گئے مسجد، کچھ نے کہا مسجد چلے گئے، مسجد جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ لیٹ جاتے ہیں، لیٹ سو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو معلوم ہے تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جو قریب کی طرف گئے، دیکھا آپ منڈی میں وہاں پہ لیتے ہیں ملتے ہیں، اور عرب شریف کی دور ہو مٹی ہو مشہور کی وہاں گرمی اور مٹی جو ہے آپ کو ہوا چل چل کر مٹی آپ کو پر آ گئی، مولا کائنات فرمایا اے مٹی والے اے مٹی والے اٹھ، حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم تو فرمایا اے ابو تراب، آپ فرماتے مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی بڑی شانیں ہیں، ان کو کسی چھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بیت اللہ میں پیدا ہونا کوئی بڑی شان تھوڑی ہے، اس وقت بت تھے، بتوں کے درمیان پیدا ہوئے تھے، استغفر اللہ۔ تواتر کے ساتھ ایک صحابی کا نام آتا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ ہماری بہت کتابوں میں نہیں ہے ایسا نام، اور شان اچھا وہ جس میں پیدا ہوئے ان کی کیا شان ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی شان ہے؟ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرماتے اے بیت اللہ تیری عظمت بہت، مگر ایک مومن سے زیادہ نہیں، حضرت صاحب تیری عظمت بہت،
مگر ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے، اور جس کی عظمت ایک مومن سے زیادہ نہیں تو مولا کائنات اس میں پیدا ہو کر کون سی شان پا لی؟ جن کو ویسے اتنی شانیں عطا ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی شانی بیان کی ہے، بذات خود ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ان کے لیے جھوٹی روایات گھڑنا مقصد کیا ہے؟ کیا معنی کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ان کے دماغوں سے کھیلا جاتا ہے۔ لوگوں کے دماغوں سے نہ کھیلو، جو ان کی شان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بڑھائی ہے، بس بات ختم۔ ان کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ایک وہ جو تجھے بغض رکھے اور دوسرا وہ جو تجھے الٹ کر جائے، بڑھائے۔ آج کل بڑھانے تو آپ اسٹیجوں پہ دیکھیں، دوسرے لوگوں کے اسٹیجوں پہ دیکھیں، استغفراللہ۔ کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، آپ کے ساتھ بات کی، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر جناب من چلے لڑکے جو ہیں وہ ہلا بلا کر رہے، پیچھے کیا لکھا ہو رہا؟ مولود کعبہ کی ولادت مبارک ہو، اور یوں مناتے مولا کائنات کی ولادت۔ اور مدنی چینل دیکھو پتہ لگے گا تمہیں کس طرح مناتے ہیں مولا کائنات۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جوالیاں شرابیوں کے ہاتھ میں آ گئی، ان کی شان یہ بیان کریں گے۔ جنہوں سنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ کریں گے شان بیان، جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں۔ بتائیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو یوں منانا چاہیے؟ کسی کی بھی نہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ، تو اس کو احتشام کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ منائے۔ وہ ہیں کون کو پتہ نہیں، جن کے بارے میں آتے ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ان کی شان تو یہ ہے، ان کی عظمت تو اتنی بلند و بالا ہے، کہیں تو ان کو کہتے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ توڑا، اس کے زد میں آگر ان کا حمل ضائع ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مولا کائنات کہاں چلے گئے تھے؟ اور تیرا مولا کتنے گیا تھی؟ ہمارے مولا تو ایسے نہیں ہے جو کسی سے ڈر جائے، اور صحابہ کرام کی آپس میں تو بڑی محبت تھی، آپس میں بڑی محبت ہے ان کی، ہاں جی آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں یہ، اور کفار کے مقابلے میں شدید ہے۔ کتابوں میں بات موجود ہے، مستند بات حضرت حکیم یہ بھائی ہیں حضرت مولا کائنات کے، یہ بھائی آپ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوئی چیز نوٹ کیا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں پہل کیا کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ قرآن ان کی اس بات کے اوپر ناطق ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتقا ہیں، پرہیزگاروں کے بھی آقا ہیں۔ اچھا وہ جمعے کا وقت آنا، آپ نے مسجد کی صفائی کی، مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی کی، اور پہلے سب میں آتا تھا، سب بیٹھ کے کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی جو ملفوظات ہیں، آپ کی پیاری پیاری باتیں میں قریب سے بیٹھ کے سنوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ تھا۔ اب حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اٹھو یہاں سے، پہلی سب سے اٹھایا، پہلی سب سے اٹھایا، آپ دوسری سب میں چلے گئے، کچھ نہ کہا کہ میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ ہم یہ ہے جو پہلے آئے گا اس کا حق پہلے ہے۔
جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے ہے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دوسری سب میں چلے گئے، دوسری سے تیسری میں چلے گئے، تیسری سے چوتھی میں چلے گئے، چوتھی سے پانچویں میں چلے گئے، پانچویں سے چھٹی میں، یہاں تک کہ ساتویں سب میں جا کر فرماتے ہیں شہزادی کے یہاں بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ اے شہزادی کے یہاں بیٹھ جاؤ. یہ ہے محبت آپس میں صحابہ کرام کی. صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت اطہار سے کمال محبت رکھا کرتے تھے. وگرنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے یار ہیں. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کر جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کچھ شکرنجی ہوگی، معاملات ہوگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے معافی مانگنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے. حضور نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا نا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ جلال میں. فرمایا اے عمر، جب تم جس وقت تلوار لے کر میرے پیچھے تھے نا، تم شہید کرنے کے لیے، یہ ابو بکر ہی تھا جس نے مجھے سہارا دیا. یہ ابو بکر ہے جو میرے آگے کھڑے ہوئے، ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. کیا تم میری وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ کیا میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کمال انسیت تھی، محبت تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واری واری جاتے تھے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ معاملہ جو نا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کچھ ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بات سنی نا، فرمایا میرے شہزادے کو تو چھوڑو، یہ بتاؤ صدیق اکبر کا ریئیکشن کیا تھا. صدیق اکبر کا جو ہے نا اس وقت کیا کہتے ہیں طہارت عمل کیا تھا اس کا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے جا کر ساتھ میں سب میں جا کے بیٹھ گئے. فرمایا مجھے یہی امید تھی کہ صدیق اکبر یہی کی. پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارا خاندان مجھے دھتکار رہا تھا تو یہ صدیق اکبر تھا جس نے مجھے پناہ دی تھی. جب مجھے یہاں سے ہجرت کرنا مجبور کر دیا نا، تو یہ صدیق اکبر ہی تھا جو شیخ ابی طالب مجھے کھانا پرووائڈ کیا کرتا تھا. یہ اس کا بیٹا ہی تھا جو غار سور میں لا کر مجھے کھانا دیا کرتا تھا. اس کی بیٹی تھی جو مجھے کھانا لا کے دیا کرتی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ. ان کے احسانات ان سے بہت ہیں، میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا. مجھے آپ حدیث سنتے نا اتنی، یہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہاں پہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اٹھائے گا. پیارے محترم صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں جو مشاجرات تھے، جو آپس میں شکرنجیاں تھیں، اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے. میں بارہا کہتا ہوں، تیرے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بیوی تجھے مارے، باہر آ کے بتاتا ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جن کے ساتھ معاملات جو کچھ ہوئے وہ ہو گئے، ختم ہوئے، سارے معاملات ہوئے، جو بھی کچھ ہے نا سب کچھ ہوا ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہاں پہ سازش بننے والے؟ ان کی باتیں ختم ہو گئی تھی وہیں پر. پھر اس کے بعد آپس میں محبت سے رہتے تھے. یہ اس وقت ان کی جو باتیں تھیں، ان کے معاملات تھے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھے. جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئی تھی نا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے گئی تھی. سمجھ لگی آپ کو کس کا قصاص لینے کے لیے؟
ہاں عثمان غنی کی شہادت کا قصاص لینے گئی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں گئی، وگرنہ عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مقصرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ فاضلہ عارفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مسائل درپیش ہوتے تو سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، جاؤ مولا کائنات سے مسائل حل کر کے آؤ۔ آپ اپنے دور کی مجتہدہ ہیں، سب سے پہلی خاتون مجتہدہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جی ہاں، اور یہ آپس میں رشتہ داریاں ان کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی کیا لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا لگی؟ ہاں بیٹی ہیں، وہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں گی معاذ اللہ، ماواتی آتی اگر آپس میں کوئی گل ہوگی جاوے ایک ٹائم میں دوسری ٹائم کی لڑائی رہتی ہے، نہیں ساڑھے اتنے نہیں رہتی ہے، انہوں نے دو ٹائم کیا۔ آپس میں جو معاملات ہوئے اس کے اوپر ہم قاضی بننے والے کون؟ جو ان کے بارے میں قاضی بنتا تو اپنا منہ تو دے، تو اپنی اوقات تو دے، تیری اوقات ہے اس قابل کہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں مابین جو ہے تو جج بنے؟ چیپ پیتی کا شوربہ۔ تو حضرات صحابہ کرام ہو یہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی آپس میں محبتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے آپس میں کوئی بغض نہیں تھے۔ جو معاملات تھے اللہ اور اس کے رسول کے مابین معاملات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات ہوئے مولا کائنات حق پر تھے، مانتے ہیں ہم، لیکن علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ان سے جو خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی، اور یاد رکھیں مجتہد سے جو خطا سرزد ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کیوں لڑے، وہ کیوں لڑے، وہ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو کون ہے بولنے والا؟ اگر ایسی بات تھی، اب یہ کہتے ہیں جناب ہم نے اگر کہیں نا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ناموں پر اہل بیت اطہار نے صحابہ کرام کے ناموں کے نام رکھے تھے، بالکل رکھے تھے، کیوں؟ محبت تھی، رشتہ داری تھی، آپس میں رشتہ داری تھی۔ تو یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین کوئی اگر کوئی بات آپ سنیں، نیگیٹو بات سنیں، بالکل اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ویسے ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ یہ جو بات کرنے والا ہے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، کیا یہ وہاں پہ موجود تھا؟ نہیں موجود تھا نا، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ حسنہ فرما دیا ہے اور ان سے ایسے معاملات ہونا کوئی شرط ہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو وعدہ حسنہ نہ فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جی ہاں، یاد رکھیں۔